خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے میدان سج چکا ہے۔ پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ 25 امیدوار میدان میں ہیں۔ سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے 145 اراکین ووٹ دیں گے۔ الیکشن کے لیے کے پی اسمبلی کی جرگہ ہال کو الیکشن روم مقرر کیا گیا ہے۔ سینٹ الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے دوران ہارس ٹریڈنگ سے بچنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن نے 6 اور 5 نشستوں کا فارمولہ طے کیا۔ فارمولے کے مطابق حکومت کے حصے میں 6 جبکہ اپوزیشن کے حصے میں 5 نشستیں آئیں گی۔ کے پی سے جنرل نشستوں پر حکومت کے 4 اور اپوزیشن کے 3 امیدوار مد مقابل ہیں، جبکہ خواتین اور ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر حکومت اور اپوزیشن کے 2 اور 3 امیدوار نامزد ہیں۔ پی ٹی آئی نے جنرل نشستوں کے لیے مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا آفریدی، نور الحق قادری کو نامزد کیا، جبکہ روبینہ ناز، اعظم سواتی بھی پی ٹی آئی کے امیدواروں میں شامل ہیں۔ اپوزیشن کی جنرل نشستوں پر نون لیگ سے نیاز احمد، پیپلز پارٹی سے طلحہ محمود، جے یو آئی سے عطاء الحق امیدوار ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد اور جے یو آئی کے دلاور خان بھی میدان میں ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کے پی اسمبلی میں حکومتی ارکان کی تعداد 92 جبکہ اپوزیشن کو 53 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ جنرل نشست کے لیے 19، خواتین اور ٹیکنوکریٹ نشست کے لیے 49 ووٹ درکار ہیں۔ بات کریں گے مخصوص نشستوں کی۔ آپ کو بتائیں کہ مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان اسمبلی سے گورنر ہاؤس میں حلف لینے کا معاملہ اب عدالت پہنچ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور اسپیکر صوبہ اسمبلی نے ارکان کی گورنر ہاؤس میں حلف برداری کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ، گورنر، الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ اسپیکر صوبہ اسمبلی نے ممبران سے حلف لینے سے انکار نہیں کیا۔ اسمبلی اجلاس شروع ہوا تو کورم کی نشاندہی پر اسپیکر نے اجلاس 24 جولائی تک کے لیے ملتوی کیا۔ ایسے میں گورنر ہاؤس میں ارکان سے حلف لینا ماورائے آئین ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں غیرت کے نام پر جوڑے کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کے واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے میں نظر آنے والے مزید 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کی تعداد 13 ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کرنے والے شخص اور ویڈیو میں نظر آنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا۔ واقعے میں ملوث قبائلی رہنما شیر باز سمیت 13 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ جلد دیگر ملزمان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بلوچستان کے علاقے سنجیدی ڈیگاری میں واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ مقدمہ ہینا اوڑک تھانے میں درج کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ، قتل اور قتل میں معاونت کی دفعات کے تحت بھی درج کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ آپریشن جاری ہے۔ تمام ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور اب آپ کو خبر دیتے چلے کوئٹہ سے، جہاں غیرت کے نام پر خاتون سمیت 2 افراد کے قتل کیس میں نامزد ملزم کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ اور کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی عدالت میں غیرت کے نام پر خاتون سمیت 2 افراد کے قتل کے کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ کیس کی سماعت سی اے ٹی سی کے جج محمد مبین نے کی ہے۔ واقعے میں نامزد ملزم سردار شیرباز ساتکزئی کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے ملزم کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے بھی کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سرکاری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے نمایاں اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کی نیو یارک آمد پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد اور امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے استقبال کیا۔ اپنے سرکاری دورے کے دوران وزیر خارجہ نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی میں 2 طرفہ اہم ملاقاتیں کریں گے۔ اسحاق ڈار 2 ریاستی حل سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی بھی کریں گے، جس کی میزبانی سعودی عرب اور فرانس مشترکہ طور پر کر رہے ہیں۔ اور اب بڑی خبر یہ ہے کہ ایف آئی اے کی جدید خطوط پر تنظیم نو کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے جامع پلان طلب کر لیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے۔ محسن نقوی نے ادارے کو مزید فعال بنانے کے لیے قوانین اور رولز میں ضروری ترمیم پر فوری کام کا آغاز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایف آئی اے کے لیے فوری طور پر جدید ٹیکنالوجی اور مطلوبہ ہتھیاروں کی منظوری بھی دے دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایف آئی اے ہیڈ
کوارٹر اسلام آباد کے دورے کے دوران شہداء کی یادگار پر حاضری دی۔ محسن نقوی نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ فاتحہ خوانی کی محسن نقوی نے کہا کہ ایف آئی اے کو حکومت کے ساتھ عوام کی توقعات پر پورا اترنا ہوگا۔ کارکردگی پر ایف آئی اے کو مزید مراعات دی جائیں اور غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ بے رحمانہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا، زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ محسن نقوی ملک کی بدنامی کے خلاف انہوں نے کہا کہ ذمہ دار عناصر کو روکنا ایف آئی اے کی اولین ذمہ داری ہے۔ شہریوں کی سہولت ہے کے لیے ایئرپورٹس پر امیگریشن عمل کو آسان اور سہل بنایا جائے۔ محسن نقوی نے ایف آئی اے کو فاسٹ ٹریک کاؤنٹر قائم کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور اسٹاف کی کمی کے پیش نظر منظور شدہ خالی اسامیوں پر فوری بھرتی کی بھی ہدایت کر دی۔ وزیر داخلہ نے ہیڈ کوارٹر کی عمارت کی بحالی کے لیے ماسٹر پلان طلب کیا۔ اب بات کریں عافیہ صدیقی کیس کی تو آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں حکومتی عدم تعاون پر وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے حکومت کی جانب سے عدالتی احکامات کے باوجود رپورٹ جمع نہ کروانے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ انہوں نے فوزیہ صدیقی کا کیس دیگر اہم مقدمات کے ساتھ آج سماعت کے لیے مقرر کیا تھا، حالانکہ ان کی چھٹیاں آج سے شروع ہو رہی تھیں۔ جج نے واضح کیا کہ اگر کوئی جج چاہے بھی تو چھٹیوں میں کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا روسٹر چیف جسٹس آفس کی جانب سے سنبھالا جاتا ہے، جبکہ وفاقی حکومت نے ان کے سابقہ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کر رکھی ہے۔ عدالت نے کہا کہ کیس کی آئندہ سماعت عدالتی تعطیلات ختم ہونے کے پہلے ورکنگ ڈے پر کی جائے گی۔ جسٹس اعجاز اسحاق خان نے حکومت کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی احکامات کو مسلسل نظر انداز کرنا برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس رویے پر وفاقی کابینہ کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ آئی ایس پی آر سمر انٹرنشپ 2025 کامیابی سے جاری ہے۔ ملک بھر کے 33 شہروں سے 6,500 سے زائد طلباء اور طالبات حصہ لے رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سمر انٹرنشپ میں شریک طلباء سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے نوجوانوں کے جذبے کو سراہا۔ کہا کہ پاکستان کی نوجوان نسل ملک کا مستقبل ہے اور قوم کو آپ پر بے حد فخر ہے۔ طلباء نے اپنی گفتگو میں پاک افواج سے والہانہ عقیدت کا اظہار کیا اور کہا کہ پاک افواج پر ہمیں فخر ہے اور ہمیں اپنی افواج سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ دشمن عناصر کی کوئی بھی ناپاک کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ طلباء نے آپریشن بنیان مرصوص میں پاک افواج کی جانب سے بھارت کو دیے گئے منہ توڑ جواب کو تاریخی فتح قرار دیتے ہوئے کہا کہ جرأت اور بہادری کا وہ باب ہے جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انٹرنشپ میں شریک نوجوانوں نے یہ عزم ظاہر کیا کہ وہ کل بھی پاکستان کے ساتھ تھے اور آج بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ملک دشمن عناصر کو ہر محاذ پر شکست دیں گے اور پاکستان کے دفاع میں افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے۔ عدالت جاتے ہوئے تو پتہ ہوتا ہے انصاف نہیں ملے گا۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے اعجاز شفیع، فرخ جاوید مون، معین الدین ریاض، عمر ڈار، اقبال خٹک، شوکت بسرہ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ جیل میں خان صاحب نے اسمبلی ممبران کے لیے تعریف کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا احتجاج جو آئینی حق ہے وہ بخوبی سر انجام دیا۔ 26 ممبران کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوانے کا عمل غیر آئینی تھا۔ ممبران اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہمارے ممبران نے جھوٹ کو آئینہ دکھایا تو 100 سے زائد ممبران کو قوم کی نمائندگی سے محروم کیا گیا۔ فارم 47 کا استعمال کیا گیا۔ تمام ممبران پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کا ریفرنس ڈراپ ہوا تو ہرزہ سرائی کی گئی کہ ڈیل کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق ریفرنس نہیں بنتا، ڈیل یا موقف سے پیچھے ہٹنا حقائق کے منافی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنٹ کی ملاقات ہوئی ہے اور صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال، جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاحی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے فیلڈ اسپتال، کلینک آن ویلز اور مریم نواز ہیلتھ کلینک پروجیکٹ جیسے عوام دوست منصوبوں کو سراہتے ہوئے انہیں پنجاب کی صحت سہولیات میں انقلابی تبدیلی قرار دیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت تمام شہروں کی یکساں ترقی کے ویژن کو گیم چینجر قرار دیا اور ایئر ایمبولینس سروس، فیلڈ اسپتال کے قیام اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو قابل ستائش
قرار دیا۔ اس موقع پر عوامی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھاولپور میں چلڈرن اسپتال کے قیام کی اصولی منظوری دے دی گئی، جسے سول اسپتال کے قریب تعمیر کرنے پر اتفاق کیا گیا، اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منصوبے کا تفصیلی پلان طلب کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی پنجاب کو ترقی کے مرکزی دھارے میں لانا ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور عوامی فلاح پر مبنی فیصلے ان کے ویژن کا حصہ ہیں۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزابی کی ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور نجی شراکت داری کے منصوبوں پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو متحدہ عرب امارات کے سفیر نے شاہراہ بھٹو کی تعمیر پر مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کو سندھ بھر میں نجی شراکت داری کے منصوبوں میں مل کر کام کرنے کی پیشکش۔ سفیر نے کہا متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کار جلد سندھ کا دورہ کریں گے، سرمایہ کاری کے مختلف منصوبوں پر جائزہ لیں گے اور مل کر کام شروع کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور متحدہ عرب امارات کے سفیر کے درمیان ویمن امپاورمنٹ پر کام کرنے پر بھی اتفاق کر لیا گیا۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی کا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور سیلاب متاثرین کے ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ گفتگو کے دوران سکندر مومنی نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے 26 جولائی کو متوقع دورہ پاکستان سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی۔ انہوں نے اس دورے کو دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا اہم موقع قرار دیا اور ایرانی وزیر داخلہ نے حالیہ دورہ ایران پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعاون کی علامت قرار دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی قیادت کے جذبہ خیر سگالی کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور پاکستان کو ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے دورہ اسلام آباد کا بے چینی سے انتظار ہے۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں دو قبائل میں فائرنگ کے تبادلے میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر قلعہ عبداللہ کے مطابق توت اڈہ میں 2 گروہوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ دونوں فریقین کی جانب سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق دونوں فریقین کے درمیان تصادم رکوانے کے لیے FC کو طلب کیا گیا، جبکہ لیویز فورس نے علاقے کا محاصرہ کیا۔ بعد ازاں عمائدین پر مشتمل جرگی نے فریقین میں صلح کروا دی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق DC اور عمائدین نے مسلح افراد سے علاقہ خالی کروا لیا۔ لیویز اور FC نے علاقے کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے بتایا کہ تصادم میں زخمی 14 افراد کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ اور اب خبر ہے خیبر پختونخوا سے، جہاں کے اورکزئی میں خوارج کے حملے میں اورکزئی اسکاؤٹس کے 4 اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق اورکزئی گونڈا میلا پوسٹ کے قریب خوارج کی گاڑیوں پر فائرنگ سے اورکزئی اسکاؤٹس کے 4 اہلکار شہید ہوئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق فورسز کی جوابی فائرنگ سے 4 خوارج بھی جہنم واصل ہوئے ہیں، جبکہ شہداء میں سپاہی راحت خان، سپاہی عشرت، سپاہی ثناء اللہ اور حوالدار نصیب شامل ہیں۔ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مجموعی برآمدات کا حجم $32 ارب سے تجاوز کر گیا۔ مالی سال 2024-25 میں ملکی برآمدات میں $1,36,50,00,000 کا اضافہ ہوا۔ مجموعی برآمدات 4.45% بڑھ کر $32 ارب کی حد عبور کر گئی۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں 7.39% کا اضافہ دیکھا گیا، جس کا حجم $17.88 رہا۔ ریڈی میڈ گارمنٹس، خام کپاس، دھاگا، نیٹ ویئر، بیڈ ویئر، تولیے اور خیموں کی برآمدات کے حجم میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ چینی کی برآمدات 7,65,000 ٹن ریکارڈ کی گئی، جن کی مالیت $41.10 بنتی ہے۔ مینوفیکچرنگ آلات کی برآمدات 4.84% بڑھ کر $4.22 تک پہنچی ہیں۔ قالین، دستانے، فٹ بال اور دیگر سپورٹس گڈز نے بھی برآمدات کو سہارا دیا۔ حکومت سندھ کی جانب سے IIIP فیئرز 2025 کے تمام ممکنہ سہولیات کی فراہمی کا اعلان کر دیا گیا۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ حکومت سندھ قومی معیشت کی ترقی کے لیے مثبت اقدامات کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ IIIP فیئرز 2025 پاکستانی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں متعارف کرانے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ سندھ حکومت ایسے اقدامات اور پلیٹ فارمز کی مکمل حمایت کرتی ہے جو قومی معیشت کی ترقی اور استحکام میں مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ صوبہ سندھ میں توانائی کے شعبے میں انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ ملک کی سب سے سستی بجلی نوری آباد ونڈ پاور پروجیکٹ سے پیدا کی جا رہی ہے، جو کہ ملک کی معیشت کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ حکومت سندھ صنعتوں اور کاروباری برادری کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے تاکہ ملک کی برآمدات میں اضافہ ہو اور روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے جا سکیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج پر درج مقدمے میں سابق سینیٹر مشتاق احمد کو بری کر دیا۔ ATC کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت نے سابق سینیٹر مشتاق احمد اور دیگر ملزمان کی بریت کی درخواست منظور کر لی۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسلام آباد میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کرنے پر گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کر مالیاتی فراڈ کا عالمی نیٹ ورک چلانے والوں کی شامت آ گئی ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی کی گرے آپریشن کے نام سے ملک گیر کارروائیاں جاری۔ مالی فراڈ کا بڑا عالمی نیٹ ورک چلانے والوں کے پاکستان میں موجود 16 ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے۔ درجنوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایک کال سینٹر میں 50 سے 500 نوجوان کو بھرتی کیا جاتا تھا۔ VPN اور مخصوص سافٹ ویئرز کے ذریعے امریکہ، بھارت، پرتگال اور یونان سمیت کئی ممالک کی پروفائلنگ پاکستان میں کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ آن لائن شاپنگ اور سیر و تفریح کے شوقین افراد ملزمان کا آسانہ ہدف ہے، جبکہ ڈیٹا پاکستان سے بیرون ملک گروہوں تک پہنچایا جاتا ہے جہاں اس عالمی نیٹ ورک کے کارندے لاکھوں ڈالرز کا فراڈ کرتے تھے۔ کئی غیر قانونی کال سینٹر SICP سے رجسٹریشن لے کر خود کو قانونی ظاہر کرتے رہے، مگر حقیقت میں ہائی ٹیک فراڈ فیکٹریاں چلا رہے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں کو سخت سزائیں دلوائی جائیں گی۔ ایران نے اپنے جوہری پروگرام پر 3 یورپی ممالک کے ساتھ مذاکرات کے لیے اصولی آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ بات چیت برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ ہوگی جو آئندہ ہفتے متوقع ہیں، تاہم اس وقت اور مقام پر تاحال غور کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر ایرانی پاسداران انقلاب سے منسلک نیوز ایجنسی نے گزشتہ روز باخبر ذرائع کے حوالے سے دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ذرائع کے مطابق ایران اور یورپی ممالک کے درمیان جوہری پروگرام پر بات چیت کی بحالی کے لیے اصولی اتفاق ہو چکا ہے۔ مذاکرات کا مقام اور تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی اور اس پر مشاورت جاری ہے۔ اور اب خبر عالمی منظرنامے سے، جہاں غزہ میں اسرائیلی فوج کی درندگی اس وقت تک جاری ہے اور شمالی غزہ میں اقوام متحدہ کی امدادی گاڑیوں کے منتظر شہریوں پر اندھا دھند فائرنگ سے 67 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کے وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی افواج نے ان بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا جو اقوام متحدہ کے امدادی ٹرکوں کا انتظار کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ خوراک نے تصدیق کی کہ ان کا 25 ٹرکوں پر مشتمل قافلہ جیسے ہی اسرائیل سے داخل ہوا تو اسے شدید فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ انتباہی گولیاں چلائی گئیں، تاہم جاں بحق افراد کی تعداد کو ماننے سے انکار کیا۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں بھوک کے باعث 18 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسپتالوں میں شدید رش ہے اور زخمیوں کو طبی امداد دینا مشکل ہو گیا ہے۔ ناظرین، پاکستانی کوپہما نے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ شاہ دولت نے 8080 میٹر بلند گلیشیئر برہم 1 سر کر لی ہے۔ شاہ دولت نے مصنوعی آکسیجن استعمال کیے بغیر 8080 میٹر بلند گلیشیئر برہم 1 چوٹی کو سر کیا۔ گلگت سے تعلق رکھنے والے شاہ دولت اتوار کی صبح 11 بجے گلیشیئر برہم 1 کے ٹاپ پر پہنچے تھے۔ گلیشیئر برہم 1 کے بعد اب شاہ دولت براڈ پیک سر کرنے کی پیش قدمی شروع کریں گے۔ شاہ دولت اس سے قبل K2، نانگا پربت اور گلیشیئر برہم 2 بھی سر کر چکے ہیں۔
اور ورلڈ چیمپئنز لیگ میں پاک بھارت میچ منسوخ کرنے پر ٹورنامنٹ انتظامیہ نے پاکستانی ٹیم اور مداحوں سے معافی مانگ لی۔ ورلڈ چیمپئنز لیگ میں بھارتی کھلاڑیوں کی جانب سے پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کے بعد اتوار کو ہونے والے میچ کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ WCL انتظامیہ کا کہنا ہے کہ میچ منسوخی سے پاکستانی فینز اور پاکستان چیمپئنز کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ مداحوں کی جانب سے ہم سپورٹ کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انتظامیہ ورلڈ چیمپئنز لیگ نے مزید کہا، ہم تمام کرکٹ فینس کے لیے کامیاب ٹورنامنٹ کے لیے پرعزم ہیں۔